जहां बात हो गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी की, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडिया, हम रखेंगे गहरी नजर। हम बात करेंगे हकाइक और दलाइल के साथ। मैं हूं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूं। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और इसकी इम्प्लिकेशन पाकिस्तान में क्या है। तालिबान के टेक ओवर करने के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद हमारी तवक्को ये थी कि हमारे जो मगरबी सरहदें हैं वो महफूज होंगी और पाकिस्तान एटलीस्ट हम कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने अज़ली दुश्मन के ख़िलाफ़। बट बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे ख़िलाफ़ ये अभी तक जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ अभी तक मुसलसल हमले वहाँ से आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान के पावर में आने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा TTP को हुआ। TTP वहाँ पे उन्होंने अपने फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। जो जेलों में बंद थे उनको भी छोड़ दिया गया। वहाँ पे फ्रेश उन्होंने रिक्रूटमेंट की और नेटो वेपन्स उनको मिल गए। और इसके बाद से जो हमले हुए वो हमने अभी देखे, जो आगे मैं आपको आगे बताऊंगा। और TTP के जो था दरमियान में एक सीज फायर हुआ था पिछले हुकूमत के दौरान, लेकिन वो सीज फायर को पिछले साल नवंबर में उन्होंने खुद यूनिलैटरली सीज फायर को ख़त्म किया था और उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसमें हमले शुरू होंगे। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे हालात है कि वहाँ पे ख़ुद अफ़गानिस्तान की अपनी सिक्योरिटी को बड़े थ्रेट हैं। अभी जो वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक 20 ग्रुप्स हैं और उस 20 ग्रुप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो है इस्लामिक स्टेट खुरासान है, TTP है और इसके बाद अल-कायदा है। अल-कायदा इन सब कॉन्टिनेंट है और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है एंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है और इसके अलावा बहुत सारे हैं। लेकिन TTP के 42 फैक्शंस हैं, 42 ग्रुप हैं। अब होता क्या है कि हर 10-15 बंदे की एक पार्टी, एक ग्रुप ने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है और इसी तरीके से वो डिफरेंट बनते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस्लामिक स्टेट की है और इसके बाद जो है TTP की है। सेंटकॉम के जो चीफ थे जनरल मैकेंजी ने, जो पिछले चीफ थे, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि हम अफगानिस्तान से निकल गए एंड ही सेड कि ही विल रिग्रेट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कि हमने ऐसा क्यों किया है। जो प्रेजेंट जो चीफ है सेंटकॉम के जनरल एरिक उन्होंने भी यही कहा है कि जी यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अफगानिस्तान, तो वो भी एक थ्रेट है। और फिर देखें अफगान तालिबान ने एक कमिटमेंट की थी जब दोहा काट हुआ और उसमें उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि जी वो कमिट कि अपनी जो सॉइल है, ये सरजमीन को टेररिस्ट को यूज़ करने नहीं देंगे। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ से अभी सारा कुछ अटैक जनरेट हो रहे हैं और वो भी सारे पाकिस्तान पे हो रहे हैं। और देखें पिछले 20 साल में जब यहाँ पे करज़ई की हुकूमत थी और अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो ये जो अफगानिस्तान का इलाका मुल्क है या हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स था, मैक्सिमम तौर पे इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तमाम हमले NDS और रा वाले मिल के कर रहे थे। 34 के 34 सूबों में रा का इन्फ्लुएंस वहाँ पे था। 66 ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पे थे अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे और इनका फोकस था बलूचिस्तान था, कराची था, खैबर पख्तूनख्वा था और इससे काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा। और फिर हमने देखा कि वहाँ पे जो कौंसलेट भी इंडिया यूज़ करता रहा। फिर बलूचिस्तान के अंदर से हमने देखा कुलभूषण यादव भी पकड़ा गया और इस तरीके से बहुत सारे अवामिल है इसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए हैं यहाँ पे चीज़ें। फिर अभी हाल ही में जो अटैक्स हुई हैं, अगर आप देखें चतराल से शुरू करें, चतराल में हुआ, फिर जो पुराना खैबर जो फाटा के इलाके थे जो आजकल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हुए हैं, फिर बन्नू में हुए हैं, कोहाड़ में हुए, हंगुम में हुए, लकी मरवत में हमले हुए हैं, DI खान में हुए हैं, ज़ोब में हमले हुए हैं और किला सैफुल्ला में जहाँ मुस्लिम बाग में हमले हुए हैं। तो पूरे पाकिस्तान में तुल अर्स में ये हमले हुए हैं और बहुत सारे जो है तकरीबन 1100 के करीब लोग जो हैं अभी साल में शहीद हुए हैं। इनमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 400 के करीब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शामिल हैं।
اس دوران پاکستان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے کوئی چیز کسی حل نکالا جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس میں فکر تھی, ریجنل کنٹریز کو بھی فکر ہے, چین کو بھی فکر ہے, رشیا کو بھی فکر ہے کہ اگر اس ریجن میں اگر ٹیررزم فلورش کرتا ہے تو اس پورے ریجن کے لیے ایک خطرہ ہوگا. ابھی حال ہی میں 22 سپٹمبر کو اس پچھلے مہینے میں ہمارے جو آصف درانی ہیں اسپیشل انوائی ہے آن افغانستان, وہ کابل گئے تھے اور ان کے ساتھ سیکیورٹی اور ملٹری آفیشلز بھی تھے اور ان کے ملاقات ہوئی تھی امیر خان متقی جو فارن منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ وہاں کے انٹیلیجنس آفیشل سے. تو وہاں پہ اس وقت کافی مثبت قسم کے آؤٹ کم تھے. جو اناؤنسمنٹ جو میڈیا پہ آئی تو اس میں وہ بات چیت کی گئی تھی جس میں انہوں نے کمپریہنسو بات چیت کے بعد کمٹ کیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں گے, ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین کو یوز کرنے نہیں دیں گے, ٹی ٹی پی کو ڈونیشنز بھی نہیں لینے دیں گے, نہ کسی افغانی کو ڈونیشن دینے دیں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں اور اس سلسلے میں اس ایک سلسلے کی ایک کڑی میں انہوں نے 200 ٹی ٹی پی کے لوگ جو چترال حملے میں انوالو تھے ان کو اریسٹ کیا تھا. لیکن تاہم جو ابھی حال ہی میں جو اٹیک ہوا زوب میں اور مستونگ میں تو یہ اس کی وائلیشن ہے, کیونکہ اس دوران میں جو سپریم لیڈر ہیں مولا ہیبت اللہ اخونزادہ انہوں نے بھی ایک فتویٰ ڈکری جاری کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جو کراس بارڈر حملے ہوں گے یہ ان اسلامک اور حرام ہیں, اور اس میں واضح طور پہ چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے. لیکن ابھی ہم لانگ رن میں دیکھتے ہیں کہ کیسے افغان گورنمنٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے, کیا وہ دنیا کے اور پاکستان کے امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں, تو وہ ابھی وقت ہمیں بتائے گا. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہے وہ ان کی بھی بڑی کنسرن اس سلسلے میں تھی. ابھی جو ماسکو فارمیٹ ریسنٹلی ہوا جس میں جو وہاں پہ لیٹسٹ تھا جس میں 29 تاریخ کو ماسکو فارمیٹ ہوا جس میں بیسکلی اس میں کنسرن شو کیا گیا کہ افغانستان سے ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کا افغان سوائل یوز کر رہے ہیں. سیکنڈلی ان کا یہ بھی کنسرن تھا کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کا ایک کہنا تھا کہ جس میں تمام جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو اس میں افغان گورنمنٹ میں شامل کیا ہے, اس پہ بات چیت کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وومن ایجوکیشن ہے, وومن رائٹس کی بات چیت کی گئی ہے. تو نیٹ شیل ان میں یہی ان کو ایڈوائز کی گئی ہے کہ جی آپ اپنا جو آپ نے کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کی ہیں وہ اس میں آپ پورا کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو رشین جو سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں جو پھر ایک ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ جو کنٹریز ہیں جس میں چائنا, پاکستان اور افغانستان شامل ہیں, ان کا بھی کنسرن ہے, ایران کا بھی کنسرن ہے, کیونکہ جب یہاں سے ٹیررزم ہوگی, جب سینٹر بنے گا تو سب کے لیے پھر اس میں سے خطرہ ہوگا. اب حال ہی میں جو مستونگ میں جو حملہ ہوا ہے ابھی تک تو کسی نے اس کو کلیم نہیں کیا ہے, لیکن اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ والے شامل ہوں, اور اسلامک اسٹیٹ کا بھی بیس افغانستان ہے, وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں. اور اسلامک اسٹیٹ اگر آپ کو یاد ہو تو سرائے رئیسانی کا جو جلسہ یہاں پہ ہوا تھا 2018 میں, اس وقت بھی اسلامک اسٹیٹ اس میں انوالو تھی. اب ابھی حال ہی میں حافظ حمداللہ پہ حملہ بھی مستونگ والی سائٹ پہ ہوا تھا, اور غفور حیدری جو جے یو آئی کے لیڈر ہیں ان پہ بھی حملہ بھی مستونگ والی سائٹ پہ ہوا تھا. تو یہ ایک سیریس کنسرن والا یہ ایریا بنتا جا رہا ہے مستونگ کا جو ہے. اور اسی طرح ہنگو میں جو حملہ ہوا ریسنٹلی ہنگو دوآبا تھانہ کے ایریا میں, اور اس میں بھی ابھی اب کنفرم ہے کہ افغانی انوالو تھے. جو لیٹسٹ جو حکومت پاکستان کے مطابق جو 24 خودکش حملے ہوئے ہیں ان میں سے 14 جو خودکش حملے افغان نیشنلسٹ میں انوالو تھے, اور جو دوآبا جو ہنگو میں حملہ ہوا اس میں سے 5 میں سے 3 افغان نیشنل تھے. اور زوب میں جو کراس بارڈر ابھی حملہ ہوا ہے وہ بھی افغانستان سے آیا تھا. زوب میں جو پچھلا حملہ تھا وہ بھی اس میں افغان نیشنل انوالو تھے. مسلم باغ میں جو حملہ ہوا اس میں بھی افغان نیشنل انوالو تھے. اور پشاور میں جو پولیس لائن کی مسجد میں حملہ ہوا اس میں بھی افغان نیشنل انوالو تھے. تو اس سلسلے میں افغان نیشنلز کی ایک وہ ہے, تو اس میں مطلب ایک ٹیررزم میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے اس میں ایک انوالومنٹ آ رہی ہے جو ہمارے توقعات کے برخلاف ہے.
اور اس میں ابھی فیکٹر یہ ہے کہ ان کو کون مدد کر رہا ہے، کیسے آ رہے ہیں، کیا افغان طالبان ان کو اگنور کر رہے ہیں یا ان کی چیزیں قابو میں نہیں آ رہی ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آلریڈی افغان طالبان کو کہا ہے اگر آپ کی کیپیبلٹیز میں یا کیپیسٹی بلڈنگ میں کوئی ایشو ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، اور ہر حالت میں یہ جو حملے جہاں افغانستان سے ایمینیٹ کر رہے ہیں ان کو روکنا ہے. اور چیہو آرمی اسٹاف نے دو ٹوک کہا ہے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سیکورٹی از مور امپورٹنٹ. اور یہاں پہ سلیپر سیلز بھی ہیں کیونکہ انڈین انوالومنٹ رہی ہے پچھلے 20 سال تو ٹوٹلی انڈیا کے کنٹرول میں چیزیں تھی. تو جو ان کے سمپتھائزرز ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں، این ڈی ایس کے پرانے سمپتھائزرز جو بھی ہیں وہاں پہ ہیں، اور ناردرن الائنس کے لوگ ہیں وہ ہیں جو مل کے کر رہے ہیں. تو ڈوزیئرس آلریڈی پاکستان جو یونائٹڈ نیشن میں جمع کرا چکا ہے 2009 سے لے کے ابھی 2022 تک 5 ڈوزیئر جمع کرائے ہیں، جس میں ثبوت دے کے اس میں ثبوت دیے ہوئے ہیں کہ جس میں افغان سوائل کو انڈیا پہلے یوز کرتا رہا ہے. ان حالات میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، افغانستان کے سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، لگاتار کیا جا رہا ہے، اور طول و عرض میں پاکستان کے حملے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ ایک پاکستان بھی مجبور ہوگا اور پھر اس کا ایک ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے آ سکتا ہے جو آلریڈی پاکستان نے ان کو کنوے کیا ہے. اور پاکستان دیکھیں اپنے بارڈرز کے اندر جو ہیں جو ٹی ٹی پی ان کے خلاف تو ایک زبردست قسم کی آپریشن آلریڈی جاری تھا، تو اس میں بہت تیزی آئی ہے. جس طریقے سے کل ٹانک کے علاقے میں آپریشن ہوا، 10 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے، اور افغان گورنمنٹ کا اگر انیبلٹی ہے اور وہ ان میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی ایک آپریشن کو لاہے عمل کو طے کر سکتی ہے. تو افغانستان کی تعمیر و ترقی، افغانستان میں پیس اور پراسپیرٹی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اور ہماری خواہش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں پہ پیس ہو، پراسپیرٹی ہو، اس کے تاکہ یہاں پہ بھی پیس اور پراسپیرٹی ہوگی. تو آگے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں دیکھا جائے گا کہ افغانستان کس طریقے سے جو کمٹمنٹس انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے اور پاکستان کو کی ہے، اس پہ کہاں تک پورا اترتا ہے. ورنہ ان کے مشکلات افغانستان ہی کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. اس میں فردر سینکشن لگ سکتی ہیں تو ان کے لیے مسائل ہوں گے. ویل آگ رکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.